السلام علیکم دوستو، یہ میرے افسانوں کی کتاب ہے میں اور انجیر۔ گنتی مجھے یاد نہیں رہتی اس طرح کی، اور کچھ اور شاید 7-8 جو فنکشنز اس پہ ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے، رائٹرز نے، تنقید نگاروں نے اس پہ بات کی ہے۔ بہت سی آراء جو ہیں اس کے اندر بھی شامل ہیں۔ تو لیکن اس میں سوائے طارق ملک کے گرداب پر بات نہیں کی کسی نے، بہت کم بات ہوئی۔ میں چاہتا تھا اس پہ بھی فوکس ہو اسی طرح جس طرح دوسرے افسانوں پہ ہوا ہے۔ تو بہرحال میں شیئر کرتا ہوں تاکہ کتابیں تو نہیں پہنچ سکیں کافی لوگوں تک، یا خریدنے میں بھی غفلت ہو جاتی ہے یا نہیں جی چاہتا خریدنے کو۔ تو گرداب جو ہے یہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور اپنی رائے آپ لوگ قائم کر سکیں۔ محل کے کشادہ کمروں اور ان میں سجی نوادرات پر ایک پر اسرار خوف اور خاموشی چھائی تھی۔ وہ بتدریج بڑھتی گھٹن کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ آج رات اسے آنکھیں بند کیے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ ایک خواب جیسے احساس نے اسے ڈرا دیا۔ وہ اس خیال کا وجود اپنے سامنے پانے سے خائف تھا اور آنکھیں نہ کھول رہا تھا کہ رمیسس اول کی ممی جاگ کر اس کے سامنے نہ آ جائے۔ وہ بالواسطہ مقدس روحوں کے خون کا مرتکب ہو چکا تھا۔ وہ دھتکارا جا چکا تھا۔ اسے ضمیر کے ادراک اور بیداری کی بد دعا مل چکی تھی۔ ممکنہ ہونے کے خوف کا شکنجہ اس کے حواس کے گرد کسا چلا جا رہا تھا۔ گرفت کی اس اذیت سے بھاگنے کے لیے اس نے آنکھیں کھلتی ہوئی محسوس کیں اور دیکھا چھت اس کے سر سے اٹھ چکی تھی۔ کمکم کا نشان تک نہ تھا۔ رات اماوس کی، چاندنی ناپید، ہاں تارے خوب چمک رہے تھے۔ اس کی نظر اور تاروں کے امکانی مکان کے درمیان ٹھنڈی روشنی کا پرسکون دھارا تھا۔ فاصلے محض وہم تھے اور نوری فاصلوں کے قیاس لامتناہی، مگر جب وہ لمحے کے کسی حصے میں اس نوری رو میں بہا تو ستارے کے وجود سے اس کی نظر ٹھک سے جا ٹکرائی۔ اس کی نظر کے سفر کا جوابی سفر جب ستارے کے الاؤ کی تپش نے کیا تو وہ بھی اسی راستے پر چلتی اس کی نظر سے ہوتی ہوئی اس کے دل سے یوں ٹکرائی کہ اسے لگا کہ اس کا دکھ اور تکلیف کی ساری چیخیں یکجا ہو کر نکلیں گی تو دل بڑے دھماکے کی طرح پھٹ کر رہ جائے گا۔ دم گھٹنے کی کیفیت یوں تھی کہ بھنور میں ڈوبنے سے پہلے کناروں پر چکر لگا رہا ہو۔ دل پھٹا نہیں مگر الاؤ اس کے دل میں پھولتا رہا۔ اسے لگا ضمیر کا خوف سزا بن کر اس کا احاطہ کر چکا ہے۔ کہیں یہ وہ ستارہ تو نہیں جس نے ریمیسس کو دہلا کر رکھ دیا تھا؟ اس نے سوچا تو بے خیالی میں اس کا جسم بستر سے تھوڑا لڑک گیا۔ بازو کی حرکت سے گولیوں سے بھری شیشی جو اب خالی تھی ہاتھ لگنے سے بستر کے نیچے جا گری۔ اس کا دل نہ ڈوبتا تھا نہ پھٹ رہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہوا، جسم کپکپانے لگا اور اس صورتحال سے جانبر ہونے کی آرزو کرنے لگا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش میں ہیجانی کیفیت کے خوف کا شکار رہا۔ پھر بے ہوشی کے کسی مرحلے پر یہ ہوا کہ وہ وقفوں سے خود کلامی کرتا جس کی آواز اس کے فہم سے باہر نہ آئی۔ ناقابل برداشت امکانات اس کے پورے جسم کو ایک مجسم سناٹے کی طرح جکڑتے رہے۔ وہ اب سو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ محض وارد درد کو محسوس کر کے سہنے پر مجبور تھا۔ وہ درد حواس کے قدرے آرام دہ مرحلے میں داخل ہونے ہی لگتا تو اپنے ضمیر کے ماتم کرتے نوحے چلاتے ہوئے آتے تو وہ کہتا، ہاں ہاں اے حاکم اعلیٰ، تو نے مجھے اپنی خلافت میں حصہ دار بنایا کہ اپنے ہم نفسوں کو کارزاری ہستی کی آسانیاں فراہم کر سکوں، مگر میں نے طاقت اور وقار کے تمام پہلو اپنی اجارہ داری سمجھے، انہیں لاچاروں کی طرح چھوڑ دیا
میں نے کھیتوں میں ٹپکتے نمکین قطروں میں زہر بھرے خون کی آمیزش کی، افسراؤں کی آبشاروں سی پاکیزہ رگوں میں اسرت کے دھوکے اور فسوں بھر دیے۔ میں نے مقدس جذبوں اور اٹھتی للکاروں کو خوف اور بے یقینی کے زندانوں میں مقید کر دیا۔ کیا اس لیے؟ ہاں، اسی لیے کہ میں ان پر قادر تھا۔ ہاں، اسی لیے کہ میں ان پر قادر تھا، اور یہ کہ ایسی حقیقی اور حسین قوتوں کو اپنے سامنے بے بس پا کر مسرور ہوتا تھا۔ اس نے اتنا ہی سوچا تو حواس کا قدرے بہتر مرحلہ گزر گیا۔ ذہن پر شکنجہ پھر سے کسنے لگا تو اس نے سوچا، میں تو ان بد نصیبوں میں سے ہوں جن سے موت کی نعمت چھین لی جاتی ہے، اور معصوموں کی بد دعائیں ایک عذاب بن کر ان پر مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں۔ لگتا ہے میری زندگی کے ہر لمحے کو ایک ایک زندگی بنا کر مجھ پر نازل کر دیا گیا ہے کہ اونچے ستونوں کی آگ میرے لیے ابدی ہو جائے۔ یہ سوچتے ہی اس پر وہی کیفیت طاری ہوئی جیسے ستارے کی حرارت اس کے قلبی حصار کو پگھلانے کے وقت تھی۔ وہ ایک بار پھر بھاگنے لگا۔ ایسی جوہد سے دوچار ہونے سے پہلے ہی وہ ایک تاریک گرد میں کھو گیا۔ جب وہ اس اندھیر گہراؤں سے ذرا آزاد ہوا تو اس نے سوچا، ٹھاٹھیں مارتا سمندر، طوفانی لہریں، پربتوں کی وادیاں سب میری تفریح گاہیں تھیں۔ لگتا تھا سب میرے ہمراہ اپنی بقا کا جشن منا رہے ہیں۔ کبھی یوں تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے میں اس نے سوچا کہ زمین پر پھیلے سبزے سے سورج کی شعاعیں واپس اٹھتیں تو اپنے ساتھ زمین کی سوندھی خوشبو اور دھانی مہک کا رچاؤ سموتے ہوئے اٹھتیں، مگر اب میری وجہ سے یہ ہوائیں اور فضائیں زہر آلود ہیں۔ پھر اعتراضات کا ایک المناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے کے ابتدائی ریلوں سے ہی وہ ہڑبڑا اٹھا اور آنکھیں بھینچ لیں۔ درد کی ایک تاریکی چھائی تو لمحے کے کسی حصے میں جیسے زمین کی حرکت رک گئی۔ لمحے کے اس حصے کو ایک صحرائی جھکڑ کے جھونکے نے لرزا کر رکھ دیا۔ وہ اس کے کسی خیال کی جلد کو چھیلتا ہوا گزر گیا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اب اسے اسی کرب میں رہنا تھا۔ اس نے ایسے ہی جھکڑ میں ان گنت بچوں اور بچیوں کی آہ و بکا سنی، جس میں مسند اعلیٰ مقام کی طرف جھولی پھیلائے چیختی بلکتی مائیں اور اقربا پاگلوں کی طرح لپک رہے تھے۔ اوہ، وہ کس تکبر سے سارے تناظر سے لاپرواہ اور لا تعلق تھا، سماعت اور بصارت سے عاری۔ اور وہ دھتکاری خبروں میں بے غیرت عیاشوں کی اولادوں کو اپنے پستانوں کی بے توقیر طراوت سے سیراب کرنے والیاں اسے اب نظر آنے لگی تھیں، اور وہ سب بھی جو لاغر آوارہ کتوں کی طرح ٹھٹھرتے قیامت عام کے کم ترین امکان میں موت کی دعائیں مانگتے زندہ تھے۔ اب وہ بھی تو اسی مقام پر تھا اور احساس کی اسی آفت کا شکار۔ وہ اپنے گرد انسانوں کی عجیب و غریب اضطراب اور بنبناہٹ سے آوازیں محسوس کرنے لگا تھا۔ اے رب العالمین! اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں، بولتی اور ندامت سے بھری نگاہیں۔ نہیں، نہیں! انکار کی وہ جلالی آواز آئی کہ سوچوں کی نس نس پھٹنے لگی۔ اس کی آخری ملتجیانہ نظریں آسمان کی طرف اٹھیں۔ یہ افلاس میں سسکتے بے آبرو لوگ اور نو عمروں کی معصوم بے بسی، ان سب کا فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس حساب سے دستکش ہوں، اسی جلالی آواز نے جواب دیا تو اس کے احساس کی رگوں میں جمود طاری ہونے لگا۔ اب رحم کا ہر دروازہ اسے بند نظر آیا۔ اس کے احساس کی رگوں کا بڑھتا جمود ایک عظیم الجثہ کروی وجود کو دیکھنے لگا، جہاں زیادہ پانی اور کم خشکی پر چوٹیاں، سبزہ زار اور صحرا نمایاں تھے۔ اسے لگا فن تعمیر کے انسانی فلک بوس مار کے اور دیگر بنایا گیا سب کچھ مسمار ہو رہا ہے۔ گیلی ریت کے بنے بتوں کی طرح اب سوکھنے پر زمین بوس ہو رہے ہیں۔ پھر یہ اور باقی سب کچھ برستے شدید بادلوں کا شکار ہو کر ڈوب چکے ہیں۔ پھر بادل بھی ہوا ہو گئے اور پانی بھی سوکھ گیا اور دہکا دینے والا
آگ کا گولا نمودار ہوا، پھر وہ ایک شعلہ بنا تو گھبرا کر اس نے ارد گرد فضاؤں میں دیکھا، ہر کہیں بڑے بڑے اور بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے شعلے کسی بے ربط آفاقی طوفان کی طرح، جہنم کے ناقابل گرفت شعلوں کی طرح پھیل رہے تھے۔ پھر وہ آتشی الاؤ سیاہی کا رنگ دھارنے لگا، ہر طرف کائنات ایک گہری سیاہی کے سمٹتے عمل سے دوچار تھی، وہ سب محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ دیکھنے کی تاب سے باہر تھا، اسے لگا وہ سیاہی گھنی سے گھنی ہو گئی، پھر وہ شدید ٹھنڈک میں کسی آفاقی ماں کی گود میں حدت کی خواہش لیے سمٹتی چلی گئی اور مایوس ہوئی، بے قرار ہوئی، پھر اس سیاہی سے مایوسی اور تکلیف میں آفاق کا سینہ چیر دینے والی کراہ اور چیخ اٹھی، جس میں ہر وہ آہ و بکا شامل تھی جس سے وہ اغماض برستا آیا تھا۔ ایک طویل چیخ کے خاتمے پر اچانک دہلا دینے والا سناٹا چھا گیا، منور و سیاہ و آتشیں ہر شے پھر سے مجسم ہو گئی، فضاؤں، خلاؤں اور آفاق کے ٹھوس وجود سے سوئی برابر ہوا اور روشنی نہ گزر سکتی تھی۔ اس کے ذہن سے جیسے وسیع و عریض مضبوط دروازے کے دھم سے بند ہونے کی سور پھونکنے سی آواز آئی۔ اس کے ذہن سے جیسے وسیع و عریض مضبوط دروازے کے دھم سے بند ہونے کی سور پھونکنے سی آواز اٹھی۔ اس آواز کو اس نے ایک خوفناک تذبذب سے سنا، نہ جانے یہ آواز کسی آخری دروازے کے بند ہونے کی تھی یا کسی نئے دروازے کے کھلنے کی۔ کوما سے واپسی کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، سینئر ڈاکٹر نے دوسرے ڈاکٹروں کو مایوسی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوما سے واپسی کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، سینئر ڈاکٹر نے دوسرے ڈاکٹروں کو مایوسی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔